ذی الحجہ کے مہینے میں بہت غمزدہ ہوتے تھے، حتیٰ کہ جب ذی الحجہ کے 10 دن آتے وہ کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور ہر وقت توجہ اللہ رجوع اللہ کی کیفیت ہوتی تھی۔ اور کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا تھا کہ کھانا کھاتے کھاتے ایک ٹھنڈی آ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے کہ ساری دنیا سے اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے عاشق اللہ کے گھر میں اس وقت جمع ہیں، معلوم نہیں کوئی طواف کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہوگا، کوئی مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہا ہوگا، کوئی عرفات کے میدان میں اس وقت بیٹھا ہوا دعائیں مانگ رہا ہوگا، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہوں گے۔ دل تڑپتا تھا کاش کہ میں بھی وہاں ہوتا، جسم گھر میں ہوتا تھا اور دل حجاج کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا تھا۔ دل کہہ رہا ہوتا تھا اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ اے اللہ کل آپ کے در پر آپ کے عاشق اکٹھے ہوں گے میدان عرفات میں، اجازت ہو تو میں بھی ان عاشقوں میں آ کے شامل ہو جاؤں۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی تمنا ہر مومن کے دل میں فطری طور پہ ہوتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ مگر حج پر جانے سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر کے سفر کے لیے نکلے۔ یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا، یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم صاحب اسرار ہو جاتے، حرم میں احرام باندھ کے صاحب اسرار بن جاتے اگر یہ سب گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ نبی اسلام جب حج پر تشریف لے گئے، بیان آپ عالم انفارمیشن، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس جگہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبیر پڑھتے ہوئے حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں جہاں جہاں سے جو انبیاء گزرے تھے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھلک دکھا دی، وہ منظر دکھا دیا۔ آج ویڈیو دیکھتے ہیں نا آپ کہ جی یہ ویڈیو ہے فلاں موقع کی، اللہ نے وہ ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اپنے محبوب کو دکھا دی کہ دیکھو یہ میرے چاہنے والے موسیٰ علیہ السلام یوں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ دیکھو آدم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مختلف انبیاء کو حج پہ جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے آنکھوں سے کشفن دکھا دیا۔ اس کے لیے دعائیں مانگیں، اور جب کسی حاجی کو رخصت کرنے کا موقع آئے تو خوب اس کو دیکھیں، آنسو بہائے کہ یہ خوش نصیب ہے جو حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے، میں حج تو نہیں کر پایا مگر جب یہ واپس آئے گا تو میں حاجی کو آ کر دیکھوں گا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شروع میں میرے اوپر تنگی کے حالات تھے تو میں حج پہ نہیں جا سکتا تھا مگر میں حاجی کیمپ چلا جاتا تھا، اور جو حجاج رخصت ہو رہے ہوتے تھے میں ان کو آنسوں سے الوداع کرتا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ پھر اللہ نے ہمارے شیخ کے لیے بھی حرم کے راستے کھول دیے۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد المالک ہمیں ملنے نہیں آتے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا چاہتا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں کہ میں آ سکوں۔ تو جب یہ کہا تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے، اچھا ہم کہہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہر سال جب حج کا موقع آتا کہیں نہ کہیں سے حضرت کو حج کی دعوت ملتی کہ جی ہم ٹکٹ بنوا دیتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، آپ جائیں حج کر کے آئیں۔ زندگی کے 27 سال حضرت زندہ رہے اور آپ نے اس کے 27 سال اس کے بعد 27 مرتبہ حج ادا کیا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے بیان آپ عالم انفارمیشن چینل کہ جب وہاں جاتے تھے تو صدیقی نسبت تھی، سیدنا صدیق ان کی اولاد میں سے تھے، جب ان کو سلام پڑھا کرتے تھے تو سلام کا جواب سنا کرتے تھے وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ ساری زندگی سلام پڑھتے تھے، جواب سنتے تھے، جواب سنتے تھے۔ جب آخری مرتبہ حج کیا تو سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے آواز آئی وعلیکم السلام، اور جو بیٹے کہا کرتے تھے وہ نہیں کہا گیا، تو حضرت کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ اب مجھے لوٹ کے نہیں آنا، یہ میں آخری حج ہوں جو کر کے اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ حاجی جب لوٹ کے آئیں تو آپ ان کو جا کر ملیں،
محبت کا اظہار کریں، ان سے حج کے حالات پوچھیں، حسرت سے ان کا چہرہ دیکھیں۔ میں اگر بیت اللہ کو جا کے نہیں دیکھ سکا، یہ بندہ تو دیکھ کے آیا ہے نا، میں اس کو تو دیکھ سکتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی حج کے راستے ہموار فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں انتظار کر رہے تھے۔ ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کوئی تحفہ دیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر چند نمازیں فرض تھیں بیان آپ عالم انفارمیشن چینل سے اور ان کے لیے وہ نمازیں پڑھنی بھی مشکل ہو گئی تھی۔ یہ 50 نمازیں تو ٹو مچ ہیں، آپ اللہ کے حضور جا کے عرض کریں کہ اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں، کم کر دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بار بار اللہ کی خدمت میں عرض کی، اللہ نے 50 کو 5 بنا دیا۔ اے میرے محبوب، تیری امت 5 نمازیں ادا کرے گی، میں ان کے نامہ اعمال میں 50 نمازیں ادا کرنے کا ثواب لکھوا دوں گا۔ تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ بھائی انبیاء تو اور بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اسلام کا راستے میں بیٹھ کے انتظار کیوں کر رہے تھے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلا کر، کوہ طور پر بلا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا تھا۔ اب اس ہم کلامی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، رب ارنی انظر الیک۔ اللہ نے فرمایا، نہیں تو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طور پر تجلی ڈالی، فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، مگر انہوں نے کہا کہ اچھا، اللہ نے اپنے محبوب کو دیدار کے لیے بلایا ہے، تو میں اگر دیدار نہیں کر سکا تو میں محبوب کے راستے میں انتظار میں بیٹھتا ہوں، وہ اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے، میں ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں گا۔ اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ عالم انفارمیشن چینل اسی طرح فرما رہے ہیں، اگر ہم حج پہ نہیں جا سکے تو جو حج کر کے لوٹیں گے ہم ان کا ہی چہرہ دیکھیں گے۔ یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے بلایا اور حج کر کے یہ واپس آیا ہے۔ انشاءاللہ جب حج کے دنوں میں دعائیں مانگیں گے اور دل میں تمنا رکھیں گے اور حاجی کو محبت سے رخصت کریں گے اور واپسی پر حسرت کے ساتھ استقبال کریں گے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم مسکینوں کے لیے بھی حج کرنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔